حریم کہنے لگی نہیں نہیں رافع بھائی کوئی بھی بات نہیں ہے. ایکچولی کنزا پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہے. جب بھی پیپر ہوتے ہیں اسے اور کچھ سجائی ہی نہیں دیتا. اور پھر آپ کو تو پتہ ہی ہے نکاح ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور ہر لڑکی چاہتی ہے کہ ایسے ایونٹ کو انجوائے کر سکے. رافع نے گہری سانس لی. بھابھی آپ کو نہیں پتا میں کتنا پریشان ہو گیا تھا. چلیں ٹھیک ہے میں امی سے بات کر لیتا ہوں. کنزا سے کہیں ایزی ہو کے پیپر دے. میں کال بھی نہیں کروں گا, میں اسے ڈسٹرب بھی نہیں کروں گا. حریم کہنے لگی بہت شکریہ آپ کا. بہرحال حریم نے بات کو رفع دفع کیا. جیسے ہی فون بند ہوا میں نے کہا حریم مجھے یہ بتاؤ کہ 10-15 دن میں ایسا کیا ہو جائے گا؟ کیا 10-15 دن میں وہ شخص مجھے طلاق دے دے گا یا میرے ہاتھ میں نکاح نامے کی کاپی یا نکاح نامہ پکڑا دے گا کہ جاؤ جا کے خلا کا کیس مجھ پہ دائر کروا دو؟ کیا ہوگا بتاؤ مجھے. 15 دنوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا. حریم کہنے لگی تو تمہارے پریشان ہونے سے کیا کچھ ہو جائے گا؟ میں نے کہا پریشان نہ ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ تمہیں پتا ہے میں کتنی پریشانی میں مبتلا ہو چکی ہوں. ایک پل بھی چین نہیں آ رہا مجھے 2 گھڑی بھی سکون سے نیند نہیں آتی. سوتی ہوں تو دل کو جھٹکے لگتے ہیں. لگتا ہے وہ آ جائے گا اور اپنا حق جمائے گا. پتہ نہیں کیا ہوگا حریم کہنے لگی میں سوچ رہی ہوں کہ کامیار سے دوبارہ بات کروں. اسے کہتی ہوں کہ وہ مجھ سے باہر ملے. اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. میں نے کہا جو تمہارا جی چاہتا ہے تم وہ کرو, اور اگر کچھ بھی نہ بن پائی نا تو پھر میرے پاس بس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ میں زہر کھا لیتی ہوں, میں مر جاتی ہوں. پھر اسے کہنا شوق سے میری لاش کو اپنے گھر لے جائے, کر لے اپنا شوق پورا, کیونکہ جیتے جاگتے تو میں اس کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی. بہرحال میں نہیں جانتی کہ حریم نے کامیار سے بات کی یا نہیں کی, کیونکہ میں اب اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی. اور سچ مچ میرے سیمسٹر کے پیپرز بھی ہونے والے تھے. میں بڑی خاموشی سے یونیورسٹی جاتی تھی, واپس آ جاتی تھی. اس دوران وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا. ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ شام کی چائے میں باہر صحن میں پی رہی تھی. امی بھی بیٹھی ہوئی تھی, حریم بھی بیٹھی تھی. جب دروازے پہ دستک ہوئی, حریم کہنے لگی میں دیکھتی ہوں کون ہے. میں نے کہا نہیں تم بیٹھو میں دیکھ لیتی ہوں. لیکن وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے مدثر بھائی تھے. سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی, بازو پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, لنگڑا کے اندر آ رہے تھے. حریم کی تو جیسے جان نکلی. جان تو ہم ماں بیٹی کی بھی نکل گئی تھی. میں فوراً سے کھڑی ہوئی. مدثر کیا ہوا, آپ کو چوٹیں کیسے لگ گئی؟ بس کسی بائک والے نے میری بائک پہ ٹکر مار دی. جیسے ہی وہ لنگڑا کے اندر آئے میں اور امی بھی ان کے پاس آ گئے. مدثر بیٹا کیسے لگ گئی ٹکر؟ امی مجھے کیا پتا, بڑی تیزی میں تھا کوئی, ٹکر مار کے چلا گیا. جیسے ہی مدثر بھائی اندر آئے حریم تو روئے جا رہی تھی. ارے تم کیوں رو رہی ہو, شکر کرو زیادہ چوٹ نہیں لگی. تبھی ایک اور نوجوان بھی اندر داخل ہوا. میری سب سے پہلی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی جہاں میڈیسن کا شاپر تھا, اور پھر جب ہاتھ سے ہوتے ہوئے میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی. کامیار اندر داخل ہوا اور وہ میری طرف دیکھ رہا تھا. حریم کی نظر جب کامیار پہ پڑی تو رنگ تو اس کا بھی اڑا, لیکن وہ دروازے میں کھڑا ہو گیا, گلا صاف کرنے لگا. مدثر بھائی نے پیچھے پلٹ کے دیکھا. ارے یار تم وہاں کیوں کھڑے ہو, آ جاؤ اندر آ جاؤ. یہ سن کے میں نے حریم کی طرف دیکھا اور حریم نے میری طرف. جلدی سے میں نے اپنا دوپٹہ سر پہ رکھا اور جلدی سے باورچی خانے میں چلی گئی, کیونکہ صحن میں بالکل سامنے ہی باورچی خانہ تھا. نہیں میں چلتا ہوں, اچھا نہیں لگتا, میں آپ کے گھر میں آ کے کیا کروں گا. یہ اپنی دوائیاں لے لیں, اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا, میں کل آؤں گا, آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا, آپ کی بینڈیج کرواؤں گا. بڑا شریف بننے کی کوشش کر رہا تھا. مدثر بھائی کہنے لگے ارے نہیں تم نہ ہوتے تو پتہ نہیں اس وقت میرا کیا حال ہوتا, مجھے تو ہوش تک نہیں تھی. پھر حریم سے کہنے لگے جاؤ ٹھنڈا شربت بنا کے لاؤ, دیکھو کتنی گرمی ہے. اگر کامیار وقت پہ نہ پہنچتا تو مجھے تو ہوش بھی نہیں تھی, میں تو بے ہوش ہو چکا تھا. یہ بیچارہ مجھے اپنی گاڑی میں ہسپتال لے کے گیا, میری مرہم پٹی اسی نے کروائی ہے, اب گھر تک چھوڑنے آیا. تب سے بیچارہ میرے لیے ہاسپٹل میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا. میری والدہ کہنے لگی بیٹھو بیٹا کھڑے کیوں ہو. جلدی سے میری والدہ نے اسے کرسی دی. وہ بھی بڑے مزے سے بیٹھ گیا. میں کچن کی آدھی کھلی کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی. حریم بھی کچن میں آ گئی. 100 کمینے مرے ہوں گے جب یہ کمینہ پیدا ہوا تھا. یقیناً اسی نے ایکسیڈنٹ کروایا مدثر کا, اور خود اس کی نظر میں ہیرو بن کے یہاں آ گیا. میں نے کہا حریم چوہے مار دوا پڑی ہے کیا گھر میں؟ یہ سن کے وہ ڈر گئی. کیا کرنی ہے تم نے؟ دیکھو کنزا میں تمہیں خودکشی کرنے نہیں دوں گی. میں نے کہا نہیں, میں روح افزا میں تھوڑی سی چوہے مار دوا ڈال کے اس کو دے دوں تاکہ یہ مر جائے اور میری جان چھوٹ جائے. حریم کہنے لگی ہاں, اور میں جیل چلی جاؤں. ظاہر سی بات ہے ایسی باتیں چھپیں گی تو نہیں. فی الحال تو اس کے لیے شربت بنا رہی تھی وہ. میں کچن کے کیبنٹ کھول کے چوہے مار دوائی ڈھونڈ رہی تھی. پتہ نہیں کیوں مجھے بالکل بھی خوف نہیں آ رہا تھا کہ میں کرنے کیا جا رہی ہوں. حریم کہنے لگی کیا کر رہی ہو, وہ بڑا چلاک ہے, ہو سکتا ہے وہ کمینہ پہلا گھونٹ مدثر کو پلا دے کہ آپ پئیں, پھر کیا کریں گے ہم. تمہیں پتہ ہے نا کتنا تیز لڑکا ہے, جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کی عقل شروع ہوتی ہے. حریم کی بات بھی ٹھیک تھی, ایسا ہو بھی سکتا تھا. اور ویسے بھی حریم نے پورا جگ شربت کا بنایا تھا. ٹرے میں جگ اور 2 گلاس رکھ کے وہ باہر چلی گئی, اور میں دوپٹہ درست کر کے کچن سے باہر آئی اور فوراً اندر لاؤنج میں چلی گئی. اوہو ویری سوری, یہ شربت میرے اوپر گر گیا. واش روم کہاں ہے, میں اسے صاف کر لوں؟ حریم کہنے لگی جی اندر آئے, اندر ہے. میری والدہ مدثر بھائی کے پاس ہی بیٹھی تھیں, پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا کیسے ہوا. وہ حریم کے ساتھ ہی اندر آیا. اندر آتے ہی اس کی ساری شرافت ایک طرف ہوئی. میں لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی تھی, بڑے آرام سے وہ واش روم جانے کے بجائے میرے پاس آ کے صوفے پہ بیٹھ گیا. میری تو گویا جان نکلی.
باہر میرا بھائی بیٹھا تھا، میری والدہ تھیں اور حریم بھی اسے دیکھ کے حیران تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہوئی تو میری کلائی پکڑ کے مجھے دوبارہ اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہاں جا رہی ہو بیوی؟ تمہاری خاطر تو آیا ہوں یہاں۔ حریم جلدی سے لاؤنج کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ کہیں باہر سے میری والدہ اور مدثر بھائی کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے۔ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو تم، چھوڑو کنزا کا ہاتھ۔ کہنے لگا بھابھی جی آپ کے کہنے پہ چھوڑوں گا، چھوڑ ہی نہ دوں کہیں۔ حریم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں رہی تھی، کہیں اندر کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ میں بار بار اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، میں چلا بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے بڑی مضبوطی سے ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں نے کہا کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا میں نے کہا تھا نا تم سے، 3 دن کے اندر اگر تم نے رافع کا پتہ صاف نہیں کیا تو میں تمہارے گھر کھانا کھاؤں گا، اور آج میں کھانا کھا کے جاؤں گا۔ حریم کہنے لگی تم جیسا بدتمیز انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ مسکرانے لگا، بھابھی جی اب تو میں آپ کا رشتہ دار ہو گیا ہوں، اب آپ مجھے دیکھیے گا، کیونکہ اب یہ بدتمیز آپ کو ساری زندگی آپ کی نند کے گھر نظر آنے والا ہے۔ جائیے جا کے میرے لیے کھانے کا اہتمام کیجیے، آپ کے گھر داماد آیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے میری کلائی چھوڑ دی۔ میں فوراً سے اٹھ کے حریم کے پاس آئی۔ میری کلائی پہ اس کی انگلیاں چھپ گئی تھیں، سفید کلائی پہ سرخ انگلیوں کی چھاپ کافی گہری دکھائی دے رہی تھی۔ کہنے لگا میری جیب میں ابھی بھی نکاح نامے کی کاپی پڑی ہے، جا کے تمہارے بھائی کو دکھا دوں، تماشا لگ جائے گا ابھی۔ یہ سن کے ہم دونوں کی ہوائیاں اڑی تھی۔ حریم کہنے لگی دیکھو کامیار، تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، یوں کسی کو پریشان کر کے تمہیں کیا لگتا ہے تم خوش رہ لوگے؟ کنزا تم سے ذرا بھی محبت نہیں کرتی، تم سے نفرت کرتی ہے۔ کہنے لگا جو رشتہ میرے اور اس کے بیچ میں ہو چکا ہے، محبت تو ہونا لازم سی بات ہے، وہ میں کروا لوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، بس یہ رافع کا چکر ختم کریں۔ اگر منگنی ختم نہیں کی تو یاد رکھنا میں سب کے سامنے سچائی بتاؤں گا، نکاح نامہ بھی دکھا دوں گا، اور یہ بھی کہہ دوں گا کہ تم نے مجھ سے اپنی رضامندی سے نکاح کیا ہے۔ ایسا کھیل کھیلوں گا کہ سب لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ بس یہی کہنے آیا تھا تمہیں، اور انتظار نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا، اپنی شرٹ پہ گرا شربت پانی سے صاف کرنے لگا۔ اس کے بعد ٹاول سے ہاتھ صاف کیے اور باہر چلا گیا اور کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا، جیسے پتہ نہیں میرے بھائی سے اس کی کتنی پرانی شناسائی ہو۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹا کھانا کھا کے جانا۔ اس نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا۔ ہاں آنٹی آپ اتنا کہہ رہی ہیں تو کھانا تو پڑے گا، چلیں ٹھیک ہے میں کھانا کھا کے چلا جاؤں گا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میری والدہ نے حریم کو اور مجھے آواز دی جلدی کرو کچن میں جا کے کھانا بناؤ۔ ہم دونوں کچن میں آ گئی۔ میں نے کہا حریم ایسے کرو دال بنا لو، اس کے لیے کوئی بھی اچھی چیز نہیں بنائیں گے ہم۔ حریم کہنے لگی تمہیں پتہ ہے نا اپنے بھائی کا، کوئی سلام دعا والا بھی آ جائے تو کہتا ہے کہ ٹیبل بھر دو، اچھی چیزیں رکھو، اور اس خبیث نے مدثر کی جان بچائی ہے، اس کی نظر میں ہیرو بنا ہوا ہے۔ اگر دال رکھی نا تو تمہارا بھائی مجھے کچا چبا جائے گا۔ جلدی سے اس نے چکن نکالا، بریانی بنانے لگی۔ باہر سے مدثر بھائی کی فرمائشیں شروع ہو گئی تھی، وہ جو فریج میں کباب اور مچھلی کو مسالہ لگا کے رکھا ہے وہ بھی فرائی کر لینا۔ اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس شخص کا گلا دبا دوں، کتنا بے شرم انسان تھا، کھانا کھا کے ہی گیا تھا۔ میں اور حریم اب بہت پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ یونیورسٹی میں میرے پیپر اسٹارٹ ہو چکے تھے اور میں نے اپنا پورا فوکس پڑھائی کی طرف کر لیا تھا۔ آخری پیپر والے دن وہ مجھے یونیورسٹی میں نظر آیا، کہنے لگا تم نے ابھی تک رافع کو انکار نہیں کیا، کیا چاہتی ہو تم؟ دیکھو میں سب کچھ عزت سے کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ میں نے کہا میرا پیچھا چھوڑ دو اور ہو سکے تو مجھے طلاق دے دو، آئندہ میرے گھر نہیں آنا، ورنہ میں اپنے بھائی سے کہہ دوں گی کہ تم جان بوجھ کے میرے پیچھے پڑو۔ کہنے لگا اچھا آزمانا چاہتی ہو، ٹھیک ہے تمہارے بھائی سے میں کہہ دیتا ہوں کہ تم میرے نکاح میں ہو، پھر دیکھ لیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ چند قدم آگے بڑھ گیا۔ میں نے کہا میری بات سنو کامیار، لیکن وہ جا چکا تھا۔ میں گھر آئی تو رافع کے والدین آئے ہوئے تھے اور اسی جمعے کو ہمارا ویڈیو کال پہ نکاح ہونا تھا۔ میں تو بے حد پریشان ہوئی کیونکہ بس 2 دن ہی بچے تھے۔
حریم اپنی جگہ بے چین تھی. وہ رافع کا دوست تھا. یقیناً رافع سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ میرا 2 دن کے بعد اسی سے نکاح ہے. میں سوچ رہی تھی کہ جو ہو رہا ہے ہونے دیتی ہوں. جب رافع یہاں آئے گا تو اس سے بات کر لوں گی. ابھی میں کیا کروں؟ کیسے اس شخص سے پیچھا چھڑواؤں؟ رات کو میں نیند کی ٹیبلٹ کھا کے سونے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جتنی میں ذہنی طور پہ پریشان ہوں مجھے نیند نہیں آئے گی. بہرحال میں سونے کی کوشش کرنے لگی. کچھ ہی دیر میں مجھے گہری نیند آ بھی چکی تھی. تبھی مجھے لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی دھڑام کی آواز آئی ہے. میں شروع سے ہی کچی نیند کی تھی. میڈیسن کھانے کے باوجود میری آنکھ کھلی. ذرا سی آنکھیں کھول کے بمشکل میں نے دیکھا. ایک کالا سا سایہ مجھے اپنے کمرے میں نظر آیا. میرے تو ہوش اڑے. میں نے فوراً سے لیمپ آن کیا تو کامیار میرے ہی کمرے میں تھا. اسے اپنے کمرے میں دیکھ کے میری جان نکلی تھی. فوراً سے وہ آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا آدھا دماغ سن تھا. مجھے تو یہ ہوش بھی نہیں تھی کہ میرے بال کھلے ہوئے ہیں. مجھے اس بات کی بھی ہوش نہیں تھی کہ میرا دوپٹہ میرے گلے میں نہیں ہے. میں تو اسے دیکھ کے جیسے بری طرح سے بوکھلا گئی. دیکھو کنزا، مجھے مجبور نہ کرو. یہاں کوئی تماشا لگ جائے. میں تمہیں بہت شرافت سے کہہ رہا ہوں، فون کرو رافع کو، ابھی فون کرو، اور میرے سامنے اسے انکار کرو. تم اسے انکار کر دو گی میں چلا جاؤں گا. کافی سنجیدہ اور پریشان لگ رہا تھا. میں نے کہا تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ میں بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. وہ بھی بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہوا اور میرے پاس آ گیا. میرے دونوں بازو پکڑ لیے. تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تمہارا خیال UK جیسی جگہ پہ بھی مجھ سے دور نہیں ہو پایا. بہت مشکل ہوتا ہے یار 2 سال کی محبت کو بھلانا، بہت مشکل ہوتا ہے. میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، بلیو می. اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس رافع سے محبت تو ہرگز نہیں ہے. میں نے کہا محبت مجھے تم سے بھی نہیں ہے. رافع سے اگر محبت نہیں ہے تو مجھے نفرت تو نہیں ہے اس سے، اور تم سے میں نفرت کرتی ہوں. میں بھی اس سے بات کر ہی رہی تھی جب اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا. میں نے کبھی بھی اپنا دروازہ لاک نہیں کیا تھا، اور میں ویسے بھی نیند کی گولی کھا چکی تھی. ابھی میں اس سے بات کر ہی رہی تھی تب بھی مجھ پہ آدھی غنودگی چھائی ہوئی تھی، اور مجھے ابھی بھی اس بات کی ہوش نہیں تھی کہ میرے گلے میں دوپٹہ نہیں ہے یا میرے بال کھلے ہوئے ہیں. وہ مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا جب اچانک سے دروازہ کھلا اور سامنے مدثر بھائی تھے. انہیں دیکھ کے ہم دونوں ہی بری طرح سے بوکھلا کے رہ گئے تھے. وہ فوراً سے میرے بازو چھوڑ کے پیچھے ہٹ چکا تھا. پہلی بار میں نے کامیار کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے ہوئے دیکھی. مدثر بھائی لائٹ آن کر چکے تھے. ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ چکے تھے. اوہ شٹ، کامیار دھیرے سے بولا تھا. میں ابھی بھی سن دماغ سے مدثر بھائی کو ہی دیکھ رہی تھی. وہ ہم دونوں کے پاس آئے. کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کامیار سے پوچھا. وہ میں وہ اس سے بات نہیں بن پا رہی تھی جب ایک زوردار تھپڑ مدثر بھائی نے کامیار کے منہ پہ مارا. تم میری بہن کے کمرے میں رات کے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ کیا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ میں ابھی بھی اپنی آنکھیں بمشکل کھولنے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے کہا بھائی اس نے مجھے برباد کر دیا ہے. میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا. میں مکمل ہوش میں تھی نہ مکمل بے ہوشی میں تھی. وہ کہنے لگا نہیں 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 میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میرے بھائی نے اسے مارنا شروع کر دیا. 2-4 چماٹے کھانے کے بعد اس نے مدثر بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا. شور کی آواز سن کے سب لوگ کمرے میں آ گئے. میرے والدین حیرت سے پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. حریم کا رنگ اڑا ہوا تھا. وہ کہنے لگا کنزا میرے نکاح میں ہے، بیوی ہے میری. یہ سن کے میرے بھائی کا تو رنگ اڑا. میرے والدین اپنا سینہ پکڑ کے رہ گئے. مدثر بھائی بڑے غصے سے میرے پاس آئے. میں اپنی آنکھیں بمشکل کھول رہی تھی. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کنزا تم نے نکاح کیا ہے کیا اس سے؟ میں نے کہا ہاں میں نے کیا ہے. میں خمار آلود لہجے میں بول رہی تھی. نیند تھی کہ میری آنکھوں میں پوری طرح سوار تھی،
اور پھر وہی ہوا جس کا ہمیشہ سے مجھے ڈر تھا۔ میں کچھ اور بول نہیں پا رہی تھی، میں نیند سے جھوم رہی تھی۔ اگلے تھپڑ نے میرے ہوش بحال کیے۔ بڑی زور کا تھپڑ مدثر بھائی نے مجھے مارا۔ شرم نہیں آئی تمہیں کنزا؟ یہ کیا نیچ حرکت کی ہے تم نے؟ میں اپنے بیڈ پہ گری، تب جا کے مجھے ہوش آیا۔ میری والدہ رونے لگی۔ یہ کیا کر دیا کنزا تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ حریم گم سم سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بھائی نے مجھے بازو سے پکڑ کے بیڈ سے کھڑا کیا اور ایک زوردار تھپڑ مارا، اور پھر مجھے کامیار کی طرف پھینکا۔ میں اس سے جا کے ٹکرائی۔ ایک بے ساختہ سا عمل تھا کہ اس کا ہاتھ میرے گرد لپٹا، لیکن ایک پل کے لیے۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نے کہا بھائی اب میری بات سنیں۔ کہنے لگے زبان بند کرو اپنی، شرم نہیں آئی تمہیں اتنی بڑی حرکت کرتے ہوئے؟ میرے والد میرے پاس آئے۔ ہماری تربیت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی کنزا جو تم نے اتنی بڑی حرکت کی؟ میں نے کہا بابا اب میری بات تو سنیں۔ میری والدہ کہنے لگی اب کیا رہ گیا سننے کے لیے؟ میں حریم کو دیکھ رہی تھی جو چپ چاپ کھڑی تھی۔ میں نے کہا حریم پلیز کچھ بولو، انہیں بتاؤ کیا ہوا تھا۔ حریم کا نام سن کر میرے منہ سے مدثر بھائی حریم کو یوں دیکھ رہے تھے کہ اس کی بھی جان نکال لیں گے۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ مدثر بھائی اس کے پاس گئے، اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ تو تم بھی شامل تھی بیچ میں؟ شدید خوف کے مارے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں تو مصیبت میں پھنس گئی۔ میں نے سوچا کہ میں اس کی زندگی برباد نہ کروں تو بہتر ہے۔ میں نے کہا نہیں، اسے کچھ نہیں پتا، اس نے مجھے منع کیا تھا لیکن میں نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ حریم کو بچانے کے چکر میں پتہ نہیں کیا بول گئی۔ میری والدہ کہنے لگی اگر تمہیں اپنی مرضی سے شادی کرنی تھی تو یہ کون سا طریقہ آزمایا تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور یہ بتاؤ کہ کب سے یہ لڑکا تمہارے کمرے میں آ رہا ہے؟ کیا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ میں؟ حریم کا رنگ یوں تھا کہ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ مدثر بھائی اسے چھوڑ کے میرے پاس آئے، کہنے لگے تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہاری میں جان لے لوں گا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ پھر کامیار سے کہنے لگے دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میرے ہاتھوں سے تم بھی مر جاؤ گے۔ اسے پیچھے دھکا دے کے مدثر بھائی میرا گلا دبانے لگے۔ نہ میرے باپ نے روکا نہ میری ماں نے، اور حریم یوں تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا کنزا، تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ وہ شاید مجھے جان سے مار ڈالتے۔ تبھی کامیار نے مدثر بھائی کے ہاتھ سے میرا گلا آزاد کروایا۔ چھوڑیں اسے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اسے فورس کیا تھا۔ آپ کو جو کہنا ہے، جو بھی کرنا ہے مجھے کریں، میرے ساتھ کریں، اسے کچھ بھی مت کہیں۔ وہ میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے پیچھے کر چکا تھا۔ تمہیں تو میں ویسے بھی پولیس کے حوالے کروں گا۔ میری بہن کو تم نے اپنے پیار کے جال میں پھنسا کے ورغلا کے یہ کام کیا ہے، چھوڑوں گا تو میں تمہیں بھی نہیں، اور جان سے تو اسے میں مار ڈالوں گا۔ تم دونوں کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مدثر بھائی کے سر پہ پتہ نہیں کون سا خون سوار ہو گیا۔ وہ کمرے سے باہر گئے۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا ہوتا کنزا کہ تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ میں جانتی تھی یہ سب کچھ مجھے سننا پڑے گا، اور انہی سب چیزوں سے میں ڈر رہی تھی۔ تبھی مدثر بھائی پتہ نہیں کہاں سے تیز دھار والا چاقو لے آئے۔ یہ دیکھ کے میرے والد کا بھی رنگ اڑا۔ مدثر یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ آپ کو پتا ہے ہماری محلے میں کتنی عزت ہے، اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو آپ جانتے ہیں کیا ہو گیا، قیامت ٹوٹ پڑے گی، بہتر ہے کہ یہ مر جائے۔ حریم کہنے لگی مدثر یہ کیا کر رہے ہیں آپ میری بات تو سنیں، کنزا کی بات تو سنیں، ہم دونوں کا قصور نہیں ہے، اس کا بھی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے حریم کو اتنی زور سے پیچھے دھکا دیا کہ وہ دیوار سے جا کے لگی۔ لگ رہا تھا کوئی جنون مدثر بھائی پہ سوار ہو چکا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا بس اب میری زندگی ختم۔ میرے والد مدثر بھائی کی کلائی پکڑے ہوئے تھے۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا، رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ تو بہتر ہے۔ جتنا منہ کالا تم دونوں کر چکے ہو، ہماری عزت کا جنازہ تو نکل ہی گیا ہے۔ کامیار کہنے لگا آپ میری بات سنیں، اس سارے معاملے کو عزت سے بھی سنبھالا جا سکتا ہے، آپ اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ مدثر بھائی میرے والد سے اپنا ہاتھ چھڑوا چکے تھے، لیکن میرے والد نے ان کے ہاتھ سے چھری پکڑ لی تھی۔ مدثر بھائی نے کامیار کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری بہن نے اگر ایسا کیا ہوتا تو تم ایسا ہی کہتے؟ میں آپ کے گھر سے عزت سے
कामयार ने अभी इतनी ही बात कही थी कि मुदस्सिर भाई ने उसे झंझोड़ के रख दिया। हरगिज भी नहीं, ये सिर्फ कब्र में जाएगी इस घर से। या तो रात के अंधेरे में लेके इसे दफा हो जाओ, नहीं तो हमारे घर से कभी भी इज्जत से रुखसत नहीं होगी। ये शादी तो ये कर ही चुकी है और अपनी मर्जी से कर चुकी है, ऐसी भी कोई जोर जबरदस्ती इसके साथ नहीं हुई। बड़ी बेशर्मी से इसने इजहार किया है, एतराफ किया है कि इसने निकाह किया है। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं इसके साथ साथ तुम्हें भी जान से मार डालूं। मुदस्सिर भाई अभी भी बड़े गुस्से में थे, बड़े तैश में थे। मैं रोए जा रही थी। कामयार ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे कमरे से बाहर ले गया, बल्कि घर से ही बाहर ले गया। उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी, मुझे अपनी गाड़ी की फ्रंट डोर खोल के बिठाया। मैं बैठ गई, लेकिन मेरा जी चाह रहा था कि मैं मर जाती तो अच्छा था। वो ड्राइविंग सीट पे बैठा बड़ी खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं था। मैंने कहा, सुकून हो गया तुम्हें? पड़ गई ठंड? यही चाहते थे ना तुम?